أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النور آیت نمبر 1 سے 4 تک آج ہم پڑھیں گے. اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ سورۃ سین کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن، یہ واو مدہ ہے، اس کی ڈیوریشن 2 حرکات تک ہے، یعنی کہ جیسے سین کی کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو سو ہوگا، لیکن اگر واو ساکن بھی ساتھ پڑھا جائے تو سو کو سو، لیکن اس کو کتنا آپ نے پڑھانا ہے؟ 2 حرکات تک، اس سے زیادہ اس کی ڈیوریشن نہیں ہونی چاہیے. سورۃ سورۃ انزلناها 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 وفرضناها وفرضناها وأنزلنا وأنزلنا فيها فيها آيات بينات آيات بينات لعلكم لعلكم تذكرون. تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ذال کی ادائیگی کو درست رکھیے گا. ذال کو کیسے پڑھیں گے؟ جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں کے سروں سے لگے گی، سافٹ پڑھنا ہے آپ نے، بزنگ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے، سختی شدت سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے. تذکرون. تذكرون.
الزانية الزانية والزاني والزاني فاجلدوا فاجلدوا كل واحد منهما كل واحد منهما مئة 100 جلدة ولا جلدة ولا تأخذكم بهما تأخذكم بهما رأفة رأفة في دين الله في دين الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وليشهد عذابهما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين طائفة من المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني الزاني لا ينكح لا ينكح إلا زانية إلا زانية أو مشركة
والزانية أو أو مشركة مشركة والزانية لا ينكحها لا ينكحها إلا زان إلا زان أو مشرك أو مشرك وحرم وحرم ذلك ذلك على المؤمنين على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أو و- مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون والذين يرمون المحصنات المحسنات ثم لم يأتوا ثم لم يأتوا بأربعة بأربعة شهداء شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم 80 جلدة ولا جلدة ولا تقبلوا لهم تقبلوا لهم شهادة أبدا شهادة أبدا وأولئك وأولئك هم الفاسقون هم الفاسقون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
یہاں پر تقبلو میں آپ دیکھیے قاف پر قاف ہے، موٹا قاف ہے، تو جب اس کے اوپر جزم آ جائے یا یہ ساکن کنڈیشن میں ہو تو آپ کلکلا کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النور مدنی سورت ہے. اس کا پس منظر سورت کے آغاز سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سورت کا پس منظر کیا ہے. اس سورت میں بہت سارے احکامات ہیں جو انسان کے خاندانی اور معاشرتی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے رہنما اصول معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں عطا فرمائے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں. بہت خوبصورت صورت ہے، لیکن بہت ہی اہم اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے ہیں، جو ہماری معاشرتی زندگی سے اور ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت میچ کرتے ہیں. پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس آئے. غزوہ بنو مستلق کب پیش آیا؟ یہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے بعد پیش آیا. غزوہ خندق کے اندر مشرکین مکہ اور ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے وہ سب، اور جو یہود تھے اور جو منافق تھے، سب نے مل کر مسلمانوں کے اوپر، مدینہ کے اوپر حملہ کیا. یعنی کہ یہودیوں کا اپنا ایک کردار تھا، انہوں نے وعدہ خلافی کی. منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر مشرکین کو سپورٹ کر رہے تھے. حالات بہت ہی تکلیف دہ تھے، اور ہر طرف سے جو قبائل تھے وہ سارے مل کر 10,000 کی جو فوج تھی وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑی. ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہیں آپ کے ساتھ غزوہ خندق میں شامل ہوئے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. مشرکین نے یہ محاصرہ، جو مسلمانوں کا محاصرہ کیا، یہ 1 مہینے تک جاری رکھا اور اس کے بعد ناکام واپس لوٹے. جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے بعد، آج کے بعد مشرکین کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بعد اب مسلمان ان کے اوپر حملہ کریں گے. دوسری طرف جہاں وعدہ خلافی یہودیوں نے کی، اور یہودیوں کا جو ایک قبیلہ تھا غزوہ بنو مستلق میں، جس میں بنو مستلق تھا، اس سے جب وعدہ خلافی کی، عہد توڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف پھر اعلان جہاد کیا اور پھر ان کا قلع کما کیا. اسی دوران میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، تو ان کی اس طاقت کو کیسے توڑا جائے اور ان کو کیسے منتشر کیا جائے، تو پھر نئے پروپیگنڈے کی طرف انہوں نے قدم اٹھائے، جن کے لیے سب سے اہم کردار وہاں کے منافقین نے ادا کیا. اور وہ یہ تھا کہ ایسے پروپیگنڈا کیا جائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ساکھ کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ پڑے اور ان کی طاقت ختم ہو، اور اس طریقے سے وہ ان کو ناکام کر دے. اب یہ پھوٹ کس طریقے سے ڈالی گئی؟ اس میں پھوٹ ڈالنے کے 2 طریقے تھے. جو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بہت اہم کردار ادا کیا. ایک طرف تو اس نے جو اسلام سے پہلے دور جاہلیت کی اہمیت تھی، اس میں مدینہ کے جو 2 قبائل تھے ان کو لڑانے کی کوشش کی، اور اس لڑائی کو ہوا دینے کی کوشش کی تاکہ
آگ بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو فوراً سے موقع کے اوپر پہنچ کر اس لڑائی کو ختم کروایا، اور اس پروپیگنڈا جو اس نے کیا اور جو اس نے ایک شرارت کی، اس کا قلع کما کیا۔ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی اور اس کا خوب پروپیگنڈا کیا گیا، جو واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے، جس کا آگے انشاءاللہ ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ اور اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے بھی کیا مقاصد تھے جو حاصل کرنا چاہتے تھے یہ منافقین اور باقی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں، ان کو پریشان کیا جائے اور پھر اسلام کا نام بدنام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے تک، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مہینے تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی، جو اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال تھی۔ دوسری طرف بہت زیادہ پروپیگنڈا جو دن بدن بڑھتا اور پھلتا پھولتا جا رہا تھا، جس کے شکار بہت مخلص مسلمانوں میں سے بھی کچھ چند ایک ہو گئے تھے، اور جس کا خاتمہ کرنا انتہائی ضروری تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے بعد وحی نازل فرمائی، جس میں حضرت عائشہ کی براءت فرمائی اور واقعے کا ذکر فرمایا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان مبارکہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کتنی وہ شان اور عظمت والی تھی۔ اور اس طریقے سے ان کے یہ جو پروپیگنڈے تھے اور جو ان کی یہ شرارتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام فرمایا۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں جس میں انتہائی اہم اصول سٹارٹ سے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سورتن، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، نازل کیا ہم نے اس کو۔ یہاں سے اس کے الفاظ ہوئی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت، اس سے سورت کی اہمیت اور فضیلت، حالانکہ رسول اللہ تعالیٰ نے ہی پورا قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلناہا، نازل کیا ہم نے اس کو، وفرضناہا، اور فرض کر دیا ہم نے اس کو، یعنی کہ اس کے اندر جو احکامات آگے آنے والے ہیں وہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی ابہام نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں انسان اپنی طرف سے کوئی باتیں شامل کرے، یا یہ کہے کہ یہ اصول جو ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے، یا یہ بہت تشدد قسم کے اصول ہیں، یا واٹس ایور کوئی بھی ان جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے اوپر کوسچن ریز نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کر دیا ہم نے اس کو۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے اس کو فرض کیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کی ہم نے۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے نازل کی۔ تو اس سے دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر دو دفعہ اپنے ساتھ منسوب کیا ان آیات کو۔ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ ٹائم پھر فرمایا وَأَنزَلْنَاهُ، اور نازل کیا ہم نے، فیہا، اس میں، آیات بینات، جو واضح ہیں، یعنی کہ کوئی اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی غیر واضح اور مبہم نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کوئی انسان کی سمجھ سے بالا تر ہو یا اس کو سمجھنے میں دقت یا پریشانی محسوس ہوتی ہو، انتہائی واضح اور روشن ہے کہ سمجھنے میں بھی آسان ہے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، ان باتوں کو یاد رکھو اور نصیحت پکڑو۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور فرض فرمایا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ الزانیۃ، زانی کون ہے؟ بدکاری کرنے، زنا کرنے والی عورت۔ الزانیۃ، بدکاری کرنے والی عورت، وہ عورت جو زنا کرتی ہے۔ والزانی، اور بدکاری کرنے والا مرد۔ اب یہاں پر الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، فجلدو، پس مارو، کل، ہر، واحد، ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، 100 جلدتن، کوڑے یا درے، ولا، اور نہ، تأخذکم، اور نہ تم کو آئے، بہما، ان دونوں پر، رأفتن، کوئی بھی ترس، فی، میں، دین اللہ، شرع، یا قانون جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔
ان اگر کنتم ہو تم تؤمنون تم ایمان رکھتے باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے اوپر. الزانیۃ والزانی تو یہاں پر بدکاری کرنے والی مرد اور بدکاری کرنے والے عورت اور مرد سے مراد غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں. وہ جو شادی شدہ نہیں ہیں اگر وہ اس برائی اور بدکاری کا ارتکاب کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں. یہ کون ہے؟ الزانیۃ سے مراد وہ عورت ہے جو آزاد ہے اور غلام نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے اور شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے وہ، اور الزانی اور وہ مرد جو غیر شادی شدہ ہے. یہاں پر لونڈی کے جو احکامات ہیں وہ اس سے ڈفرینٹ ہیں، لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ آزاد غیر شادی شدہ عورت اور غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کا مرتکب ہوں تو ان کو کوڑے مارے جائیں، کتنے 100 درے ماریں. اور پھر اس کو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ دین بہت پرتشدد ہے یا بہت اسٹرکٹ ہے اور بہت ہی پرتشدد قسم کے اس کے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کے اندر اس گناہ کو اور اس قسم کے واحیات اور فحش قسم کے کام کے سد باب کے لیے جو احکامات نازل کیے وہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے اگر ان پر امپلیمنٹیشن کیا جائے تو معاشرہ بہت زیادہ پرسکون اور صاف ستھرا اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ اور تمہیں نہ کبھی بھی کوئی ترس آئے ان لوگوں کے اوپر جو زنا کے مرتکب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرتے ہوئے، جو بھی تم میں سے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے. تو اس میں یہ ایک اسلامی ریاست کا فرض اولین ہے کہ وہ اس جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو اپنے ریاست کے اندر نافذ العمل کریں تاکہ معاشرہ پاکیزہ سطور پر استوار ہو سکے اور تشکیل پائے. پاکیزہ معاشرہ تشکیل پانے کے لیے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کوئی ایسے ہی گھر کا فرد اٹھا کر یہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. وَلْيَشْهَدْ اور چاہیے کہ موجود رہیں عذابہما ان دونوں کی سزا کے اوپر طائفتٌ ایک جماعت من المؤمنین مومنوں میں سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سزا دی جائے گی یہ سر عام دی جائے گی، اس کو ڈھکے چھپے نہیں دیا جائے گا. سر عام دینے کے لیے کیا وجوہات ہیں کہ ایک گروہ ایک جماعت پوری مومنوں کی یہاں پر موجود ہو تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے تمام سوسائٹی کے لیے، اور پھر ان کے بعد کوئی دوسرا بھی اس طرح کا واحیات اور فحش کام نہ کر سکے جس سے معاشرہ غیر اخلاقی طور پر متزلزل ہو اور اخلاق باختہ کاروائیوں میں ملوث ہو. معاشرے کی اچھی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کی پاکیزگی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کو سر عام ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تاکہ معاشرے کے باقی لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں. الزانی اور بدکار مرد لا ینکحو نہیں نکاح کرتا الا مگر زانیتن زانیہ سے یعنی کہ زانیہ عورت سے، او یا مشرکتن مشرکہ عورت سے، یعنی کہ اس کی چوائس، وہ بائی چوائس کس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے جیسی ہی عورت کو پسند کرتا ہے یا وہ اپنے جیسی ہی عورت کے ساتھ کر سکتا ہے، کسی مومن عورت کو پریشان نہیں کر سکتا، یا پھر وہ کسی مشرکہ سے شادی کر لے یا پھر کسی اپنے جیسی ہی زانیہ سے شادی کر لے، وہ کسی مومن عورت کو پریشان اپنے ان افعال کی وجہ سے نہیں کر سکتا. وہ زانیت اور بدکار عورت لا نہیں ینکحوہا نکاح کرتا اس سے الا مگر زانن کوئی زانی مرد او یا مشرک مرد. اسی طرح کوئی زانیہ یا بدکار عورت ہے تو اس کو زانی یا بدکار قسم کا مرد ہی پسند کر سکتا ہے، اس سے نکاح کرتا ہے، یا پھر کوئی مشرک اس سے نکاح کرتا ہے یا کر سکتا ہے. کوئی مومن جو مرد ہے وہ اپنی زندگی کو ایسی عورت کے ساتھ منسلک کر کے اجیرن نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس سے خاندانی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور گھریلو زندگی کا سکھ چین سارا تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے اور نسل انسانی کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں.
وحرم اور حرام کر دیا گیا ذالک یہ علی المؤمنین مومنوں کے اوپر کہ وہ کسی زانیہ کے ساتھ شادی کریں یا کسی زانی کے ساتھ شادی کریں. ایک مومن مرد اور مومن عورت کسی زانی مرد اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے. والذین اور جو لوگ یرمون الزام لگائیں یا عیب لگائیں المحصنات پاک دامن عورت پر. المحصنات کے اندر وہ عورتیں شامل ہیں جو آزاد ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں. اس میں شادی شدہ بھی شامل ہو سکتی ہیں اور اس میں غیر شادی شدہ بھی ہیں، لیکن یہاں پر غیر شادی شدہ آزاد عورت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اسی لیے اس کو محصنات کہا گیا ہے. ثم پھر لم نہ یأتوا لائیں باربعتی چار شہداء گواہ فجلدوہم تو مارو ان کو 80 جلدتن کوڑے ولا اور نہ تقبلو تم قبول کرو لہم ان کی شہادتن شہادت کو ابدن کبھی بھی. یہاں پر انتہائی اسٹرکٹ رولز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سزا کا حکم فرمایا ہے آیت نمبر 2 کے اندر، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ والذین یرمون المحصنات جو بھی پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگائے، اگر اس نے واقعی ہی دیکھا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے شرائط کیا ہے کہ اس کے اوپر 4 گواہ لے کے آئے کہ انہوں نے واقعی ہی کسی مرد اور عورت کو آپس میں اس طرح سے خلوت میں کلوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اگر وہ 4 اس کے اوپر گواہ نہ لا سکیں اور عورت پاک دامن ہو اور اس کے اوپر وہ تہمت لگا رہے ہیں اور ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہے اس بارے میں، فجلدوہم تو ایسے اشخاص کو، ایسے فرد کو تم 80 کوڑے مارو. ان کی سزا یہ ہے، پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانے کی سزا یہ ہے کہ ایسے شخص جس نے تہمت لگائی ہے اس کو 80 درے مارے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے. ولا تقبلوا لہم شہادتن ابدن اور وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے کے اندر شہادت نہیں دے سکتا، اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی. بہت سارے ایسے احکامات ہیں، حدود ہیں جن کے اندر شہادت لی جاتی ہے اور گواہ پیش کیے جاتے ہیں. یہ بطور گواہ پیش نہیں ہو سکتا، اس کی کسی بھی قسم کی شہادت قابل قبول ساری زندگی کے لیے نہیں ہو سکتی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو بدکار عورت ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اسٹرکٹ رول جو ہے وہ امپلیمنٹیشن یہاں پہ کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ ہر ایک فرد جو ہے وہ اٹھ کے کسی بھی عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر بدکاری کا الزام نہ لگائے، اور اگر جیسے کہ اس آیت کے اندر واضح طور پر بیان ہو رہا ہے کہ 4 شہداء، اور اگر ایسا وہ نہ پیش کر سکے تو بہتر ہے کہ پھر وہ خاموشی اختیار کرے، وہ جگہ جگہ پر بیٹھ کے باتیں اٹھا کر معاشرے کے اندر ایسی باتوں کو نہ پھیلائے. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور اگر وہ واقعی ہی اس کے پاس 4 گواہ ہیں اور اس کے پاس طاقت ہے تو وہ ریاست سے رجوع کرے گا اور ان کو سزا دلوائے گا. وہ کسی بھی اور مقام پر بیٹھ کے اس قسم کی واہیات اور فحشانہ قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر امن و امان میں یا اس کی پاکیزگی میں کوئی خلل پیدا ہو. الا الذین انشاءاللہ آگے کی جو آیات ہیں ہم آئندہ آنے والے اسباق میں ان کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہماری فلاح و بہبود اور ہماری ہی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، ان احکامات کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی ہمیں ہماری ریاستوں اور حکمران کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے معاشروں کو، ہمارے گھروں کو پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا آمين. أسألك الهدى والتقى آمين. والعفاف آمين. والغنى. ربنا تقبل آمين. منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. وإياكم.